बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हमारा सबक नंबर 7 और इसका दूसरा हिस्सा है जिसमें हम दानियाल के दांत का दर्द पढ़ेंगे और आपको घर का काम भी देंगे। सबक के आगाज से पहले हम आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLO को देखते हैं। आज का हमारा SLO है वाहिद और जमा का फ़र्क समझ सके। चलते हैं सबक की जानिब, और ये सबक तो बच्चों आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि आपको दांत के दर्द, उसकी वजह और दांत के दर्द से कैसे बचना है वो भी आपको इस सबक के ज़रिए मालूम होगा। तो आप सबक पढ़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, शाबाश। चलते हैं अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अगले दिन जब दानियाल जमात में दाखिल हुआ तो सब ने उसकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया। दरियाफ्त किया का माना है पूछा। क्या माना है? पूछा, यानी उसकी तबीयत के बारे में सब ने पूछा कि आपकी तबीयत अभी कैसी है, आप कल क्यों नहीं आए थे और आपके दांत में दर्द क्यों हुआ। दानियाल ने बताया कि मेरे दांत में कीड़ा लग गया है, इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ थी और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उस्ताद मोहतरम को पता चला तो उन्होंने भी दानियाल से उसकी तकलीफ के बारे में दरियाफ्त किया। उस्ताद, आपको पता है बच्चों के दांत में कीड़ा क्यों लग जाता है? असद, जी हाँ, अगर हम दांतों की सफाई ना करें तो दांतों में कीड़ा लग जाता है और दांत खराब हो जाते हैं। तो असद ने कितनी प्यारी बात की। और जब उस्ताद ने पूछा कि दांत में कीड़ा क्यों लगता है और हमारे दांत क्यों खराब होते हैं, फिर उसमें तकलीफ भी होती है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, तो असद ने क्या जवाब दिया वो आपने भी सुनना है और आपने इस पर गौर करना है। असद ने कहा, अगर हम दांतों की सफाई न करें, यानी हम दांत ब्रश न करें, तो दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो आपने देखा कि अगर दांतों को कीड़े से बचाना है और दांत खराब होने से आपने बचाने हैं, तो उसका कितना आसान सा इलाज आपको बताया असद ने, और वो क्या है? दांतों की सफाई। दांतों की सफाई करना। जब हम साफ रहेंगे, हम अपने दांत भी साफ रखेंगे, अपने हाथों को भी साफ रखेंगे, अपने जिस्म को भी साफ रखेंगे, अपने कपड़ों को, अपने शूज़ को, इन सब चीज़ों को साफ रखेंगे तो हम बीमार भी नहीं होंगे। असद ने बहुत प्यारी बात की। और उस्ताद ने क्या कहा? दांत खराब होने की वजह उनकी सफाई का ख्याल ना रखना होता है, यानी दांत खराब तब होते हैं जब हम उनकी सफाई का ख्याल नहीं करते। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो हमारे दांतों में जाकर चिपक जाती है। हम जब कोई भी चीज़ खाते हैं, हम सुबह दोपहर को खाना खाते हैं और रात का खाना खाते हैं, हम स्कूल में जब हम लंच बॉक्स साथ लेके जाते हैं हम वो खाते हैं, तो वो चीज़ और वो खाने की चीज़ हमारे दांतों में जाकर चिपक जाती है। और फिर क्या होता है? और जब तक हम उन्हें अच्छी तरह साफ नहीं करते तो वो हमारे
دانتوں کو خراب کرتی رہتی ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا جب ہم کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اسکول میں جا کے لنچ کرتے ہیں، اسکول سے آ کر کھانا کھاتے ہیں اور رات کا کھانا کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز بھی کھاتے ہیں، تو وہ سب چیزیں جا کر ہمارے دانتوں کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور ہمارے دانتوں کے ساتھ وہ لگ جاتی ہیں۔ اور جب تک ہم دانت برش نہیں کرتے یا ہم مسواک نہیں کرتے یا ہم کلی نہیں کرتے، کلی آپ سمجھتے ہیں نا، کلی کہتے ہیں منہ میں پانی ڈال کر اور اس کو منہ میں زور زور سے ہلانا اور پھر واپس پھینک دینا، اس سے ہمارے منہ میں ہمارے دانتوں کے ساتھ جو چیز لگی ہوتی ہے وہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، بہت آسان سا اس کا علاج ہے کہ آپ نے جب کوئی بھی چیز کھانی ہے تو آپ نے یا کلی کرنی ہے یا آپ نے اس کے بعد دانت برش کرنے ہیں، اور یہ بہت آسان سا اس کا علاج ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے دانت بھی خراب نہیں ہوں گے، آپ کے دانت صاف بھی رہیں گے اور آپ کو کبھی درد بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یہ طریقہ سیکھ لیا، ویری گڈ، شاباش۔ اگلے سبق میں ہم آپ کو دانت کے درد سے بچنے کے بارے میں کچھ اور بھی مزے کی چیزیں بتائیں گے، تو لہٰذا آپ نے اگلی ویڈیو کا اور اگلے سبق کا بھی انتظار کرنا ہے۔ اور اب چلتے ہیں اپنی ورک بک کی جانب، جو کہ ہمارے SLO کو حل کرے گی، اور ہمارا SLO کیا تھا، واحد اور جمع کے بارے میں۔ تو یہ سوالات ہم خود حل کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو کتاب سے آپ کا ہوم ورک دیں گے۔ اور ورک بک میں سوال کیا ہے، درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے دائرے کو سیاہ رنگ سے بھریں۔ یعنی ہر سوال کے نیچے آپ کو دو جواب نظر آ رہے ہیں، آپ نے درست جواب کا دائرہ سیاہ رنگ سے یعنی کالے رنگ سے آپ نے اس کو بھر دینا ہے۔ ہمارا پہلا سوال کیا ہے، دنوں کا واحد ہے، دنوں جو کہ جمع ہے نا جی، اس کا واحد آئے گا دن، تو آپ نے اس کو یہاں کالے رنگ سے بھر دینا ہے۔ میرے پاس تو کالا رنگ نہیں ہے اس لیے میں سرخ سے بھر رہا ہوں، آپ کے پاس تو 12 کے 12 کلر موجود ہے نا، تو آپ نے یہاں پر کالے رنگ سے اس کو ایسے بھر دینا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مشغلہ کی جمع ہے مشاغل، کیا ہے، مشاغل، تو یہاں پر ہم اس کو یہاں پر رنگ اس کو بھر دیں گے اور یہ ہے اس کا درست جواب۔ اور آپ نے کون سا رنگ بھرنا ہے، سیاہ رنگ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، لفظ جماعت کی جمع ہے جماعتوں، آپ نے یہاں اس کو کالے رنگ سے بھر دینا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ذیل میں کلہاڑی کی جمع ہے کلہاڑے یا کلہاڑیاں، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، کلہاڑیاں۔ اور ہمارا آخری سوال ہے، تکالیف جو کہ جمع ہے نا، اس کا واحد ہے تکلیف، اور آپ نے اس کو بھی یہاں سیاہ رنگ سے بھر دینا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ہم نے واحد کی جمع اور جمع کی واحد والے سوالات اپنی ورک بک میں حل کر لیے۔ تو اب ہم آپ کو بھی آپ کے گھر کا کام دیں گے تاکہ آپ بھی پیچھے نہ رہیں اور آپ بھی واحد سے جمع بنا لیں۔ کرسی کی جمع ہے کرسیاں، بچی، ٹافی، مٹھائی اور بالی، آپ نے ان کی جمع ان خانوں میں سامنے لکھ دینی ہے اور آپ اس میں اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اور ہماری ورک بک سے دوسرا کام کیا ہے، سبق سے ایسے الفاظ چن کر کاپی پر لکھیں جو جمع کے معنی دیں، یعنی آج کا سبق اور پچھلا سبق اور جو سبق ہم کل پڑھیں گے۔ یعنی دانیال کے دانت کا درد، آپ نے پورا سبق غور سے پڑھنا ہے اور اس میں جو الفاظ جمع ہیں اور جو الفاظ جمع کے معنی دے رہے ہیں
آپ نے وہ الفاظ اکٹھے کر کے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، اس لیے کہ آپ نے واحد اور جمع کی پہچان کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا سبق ختم ہوا۔ امید ہے کہ دانت کے درد کے بارے میں آپ کو بہت سی معلومات بھی ملی ہوں گی اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی سوال میں بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور ریسورس پیک کہاں پر ہے؟ جی وہ آپ کو ملے گا کینٹیب پبلشر کی ویب سائٹ سے، جو آپ فری اور مفت ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے سوالات کے جوابات وہاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے جواب وہاں سے دیکھ کر حل نہیں کرنے، ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ وہاں سے مدد لے سکتے ہیں اور آپ کے والدین وہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو بچوں، اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔